عزیزان گرامی، آج میں تدوین کے پرچے کے حوالے سے ایک اہم موضوع یعنی اردو املا پر اپنی معروضات پیش کروں گا۔ املا کا لفظ باب افعال سے عربی مصدر ہے اور عربی میں اس کا صحیح املا حمزہ کے ساتھ ہوگا، یعنی الف میم لام الف حمزہ۔ املا کے لغوی معنی ہیں لکھنا، لکھوانا اور رسی دراز کرنا۔ زبان کی اصطلاح میں املا سے مراد کسی لفظ کو مقررہ ضابطوں اور اصولوں کے تحت اس طرح لکھنا کہ بولنے اور پڑھنے میں اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جا سکے، جو اسی وقت ممکن ہے جبکہ نمبر 1 کسی خاص لفظ کے لیے جو حروف مخصوص ہیں وہ لفظ انہی حروف کی مدد سے لکھا گیا ہو۔ مثلاً علم کا لفظ ہے عین لام میم اور اس کا مطلب ہے جھنڈا۔ اب جھنڈے کے معنی ہم نے لینے ہیں اور علم ہم لکھیں الف کے ساتھ الف لام میم، تو یہ املا کے مقررہ ضابطے کے خلاف ہوگا، یعنی جو حروف مخصوص ہیں کسی لفظ کے لیے وہ لفظ انہی حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ تو یہ علم عین لام میم پرچم کے یا جھنڈے کے معنوں میں استعمال ہو۔ دوسرے یہ کہ حروف کو آپس میں ملانے کے جو اصول ہیں ان کی پابندی کی گئی ہو، یعنی لفظ میں حروف ان کے شوشے، یعنی کہاں چھوٹا سا دندانہ بننا ہے، کہاں پہ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، کیسے جوڑنا ہے، اور ان کے شوشے اور جوڑ جو ہیں یہ کسی ضابطے کے تحت بنائے گئے ہوں۔ مثلاً انسان ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے بس، تو بس کے الفاظ کو اگر ہم بے اور آگے ڈنڈا بنا دیں اور پھر آگے سین، تو یہ جوڑ جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا جوڑ یہ ہے کہ اوپر سے کھینچ کے لکیر تو آگے سیدھا سین کے ساتھ ملا دیا جائے، بے اور سین۔ اسی طرح انسان کا لفظ ہے تو الف اور اس کے ساتھ الف تو الگ ہو گیا، نون جو ہے وہ سین کے ساتھ مل رہا ہے، تو نون اور سین کا جوڑ جو ہے وہ طبعی جوڑ ہونا چاہیے، فطری جوڑ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سین سے پہلے نون کی شکل بنا دیں پوری، نہیں، وہاں نون نہیں بنے گا، بلکہ وہ اسی طرح اوپر سے لکیر آ کے تو سین کے ساتھ ملے گی اور اس لکیر، چھوٹی سی لکیر جو ہے شوشہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر نقطہ لگا دیا جائے گا، تو یہ جوڑ ہے۔ تو یہ جوڑ جو ہیں یہ فطری انداز میں بنائے گئے ہوں، تو اگر یہ اپنے صحیح غیر فطری انداز میں یہ جوڑ جو ہیں ان کو بنایا جائے گا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حسب ضرورت ہر لفظ کے حروف پر اعراب سمجھتے ہیں نا آپ، زبر، زیر اور پیش اور تشدید اور تنوین۔ ویسے تو عام طور پہ 3 اعراب جو ہیں وہ معروف ہیں اور وہی زیادہ مستعمل ہیں، جس میں زبر آتا ہے جو اوپر حرف کے اوپر آئے گا، پھر زیر آتا ہے جو حرف کے نیچے آئے گا، پھر پیش آتا ہے جو حرف کے اوپر آئے گا، اور ان تینوں کی آوازیں جو ہیں
اعراب کی. اعراب اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، وہ مختلف ہیں. مثلاً جو زبر ہے اس کی آواز جو ہے وہ آ اوپر کو نکلے گی. زیر جو ہے اس کی آواز نیچے ای. اور پیش جو ہے اس میں ہم اپنے ہونٹوں کو گولائی میں لائیں گے تو پیش کی آواز نکلے گی. اسی طرح یعنی یہ نشانات جو ہیں یہ اوپر بنایا گیا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے میم قاف دال میم. کاف نقطوں والا، میم قاف دال میم، یہ ہے مقدم. اب اس میں میم کے اوپر پیش ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے، اور میم آگے ساکن ہے، مقدم. تو اس میں جب تک یہ اعراب نہیں ہوں گے اس کو ہم صحیح طور پہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر یہ مقدم بھی بن سکتا ہے، خیر مقدم جس میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو اعراب کا ہونا وہ ضروری ہے. صحیح تلفظ کے ساتھ اسے اسی وقت پڑھا جا سکتا ہے جب اس میں اعراب ہوں گے. پھر ہمارے لیے اسے پڑھنا بھی آسان ہوگا اور پھر بولنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اس طرح سے دو ایک ہی شکل کے الفاظ جو دو معنی دے رہے ہیں، مقدم اس میں اتنے ہی حروف ہیں، تو لہٰذا صرف حروف تک بات نہیں رہتی، بلکہ حروف کے بعد آگے بڑھ کے بات اعراب تک پہنچتی ہے. اور اعراب جو ہیں ان کا صحیح مقام صحیح حرف کے اوپر آنا وہ ضروری ہے. پھر ہم اس لفظ کو صحیح طور پر اس کو ہم ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس میں جو بات ہے یعنی اس کا جو گفتگو ہم نے کی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اصطلاحاً املا کا جو مطلب ہے وہ ہے رسم خط کے مطابق لکھنا، لکھوانا، بولنا یا پڑھنا. رسم خط جو ہے یہ اردو میں رسم خط کہیں گے، عربی میں جب اس کو ہم لکھیں گے تو رسم الخط، الف لام بیچ میں آ جائے گا. یعنی کسی زبان کے لکھنے کی معیاری صورت، اسے ہم رسم خط کہتے ہیں. اور رسم خط کے مطابق صحت سے لکھنے کا نام املا ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ املا کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم ایک املا کی ایک جامع تعریف دیکھتے ہیں. ایک معروف نام ہے ماہر لسانیات جناب رشید حسن خان صاحب. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اردو املا. تو اس معاملے میں ان کو بہت مستند تصور کیا جاتا ہے. تو یہ اردو املا جو کتاب ہے اسی میں یہ انہوں نے تعریف درج کی ہے. وہ یہ کہ اردو کے رسم خط کے مطابق لفظ میں حرفوں کی ترتیب کا تعین اور ترتیب کے لحاظ سے اس لفظ میں شامل حروف کی صورت اور حرفوں کا متعارف طریقہ، ان سب کے مجموعے کا نام املا ہے. یہ اردو املا صفحہ 22 پہ ان کا یہ سطور درج ہیں. اپنے اس موقف کی رشید حسن خان صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الفاظ کی صورت نویسی کا تعلق، صورت نویسی یعنی ان کو شکل دینا، متشکل کرنے کا تعلق املا سے ہے. اس صورت نویسی میں مستعمل روش خط کو صورت نویسی کی بنیاد مانا جائے گا. کیا طریقہ ہے خط کا، روش کا، ایک پیٹرن جو ہے اس کو ہم صورت نویسی کی بنیاد اسے قرار دیں گے. اور اسی روش کے تعینات کے مطابق
حرفوں کے جوڑ پیوند کی مختلف شکلوں کی معیار بندی کی جائے گی. لفظ کو کیسے دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ حروف ابجد سے واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بے جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. یہ ہے بے کی شکل، یہ بے کی معروف شکل ہے. لیکن جب یہ بے کسی لفظ میں آئے گا، مثلا سادہ سا ہم 3 حرفی ایک لفظ لے لیتے ہیں، بعد، بے عین دا، بعد یعنی اس کے بعد، اس میں بے کی وہ شکل نہیں رہے گی جو آپ کو حروف تہجی میں نظر آتی ہے. اسی طرح عین ہے، عین جو ہے وہ پورا ایک بنا کے اس طرح سے نصف دائرہ، اس کے بعد یہ مدور صورت میں نصف دائرہ نیچے بنتا ہے. یہ عین کی ایک معروف شکل جو حروف تہجی میں ہے. لیکن جب بعد میں عین آئے گا تو وہ ایک گھنڈی سی اوپر بن جائے گی، وہ اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے بعد دال جو ہے، دال کی پشت جو ہے وہ عین سے جوڑی جائے گی، اور عین کی شکل تبدیل شدہ جو ہے وہ اس میں لفظ میں آئے گی، اور بے کی بھی تبدیل شدہ شکل آئے گی، نیچے بندی یعنی نقطہ ہوگا. یہ بات کا لفظ ہے. اب اس میں وہ حروف نہیں ہیں جو آپ نے حروف تہجی میں، جو آپ آغاز تحصیل علم سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھے، تبدیل ہوگی شکل. اب اسی طرح مختلف لفظوں میں حروف کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اب میرا نام عبد الکریم ہے، عین جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، تو عین میں پہلے کی آدھا عین ہم لے لیں گے، عین وہ یوں نصف مدور دائرہ جو ہے وہ ساتھ لگا کے، اور بے جو ہے اس کی شکل بھی تبدیل، وہ بعد والا بے نہیں، کیونکہ ادھر سے وہ عین کے آخری سرے سے مل رہا ہے اور دوسری طرف وہ دال کے ساتھ مل رہا ہے، تو درمیان میں ہے، تو اس میں ایک ہلکا سا شوشہ اوپر آئے گا اور اس کے بعد وہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے بناوٹ لفظوں کی جو حروف سے مل کے بنتی ہے، اور اس کو پیوند کاری کہتے ہیں، کہ حروف کی پیوند کاری سے لفظ تشکیل پاتے ہیں. تو یہ رشید حسن خان صاحب نے یہ بات کہی کہ اسی روش کے تعینات کے مطابق حرفوں کے جوڑ پیوند کی مختلف شکلوں کی معیار بندی کی جائے گی. چونکہ اردو میں تحریر کی حد تک مسلمہ طور پر خط نستعلیق کی روش برتی جاتی ہے. خط نستعلیق جو سیدھا خط جو ہے وہ، اس لیے حرفوں کے جوڑ اور لفظوں کی مجموعی صورت نگاری کے لیے اسی روش کو بنیاد مانا جائے گا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ لغت میں لفظوں کے اجرا کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب کا بھی تعین کیا جاتا ہے. چونکہ املا لغت کے انہی تعینات کی صورت نگاری کا نام ہے، اس لیے لفظ میں حرفوں کا تعین اور ترتیب بھی خود بخود املا کے دائرے میں آ جاتی ہے. لفظ صورت نویسی میں ان سب پر حاوی ہے. یہ صفحہ 22 اور 23 اردو املا میں یہ کوٹیشن جو ہے وہ درج ہے. اب آپ اگر دیکھیں، غور کریں، تو اردو املا کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ضابطے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ایک ہی نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں. لیکن میں ایک سادہ سا بیانیہ پیش کروں گا. صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا اور غور کروانا مقصود ہے کہ آپ از خود لفظوں کی بناوٹ پہ غور کریں، ان کے تلفظ پہ غور کریں، ان کے اعراب پہ غور کریں، اور پھر ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے ان کی ادائیگی پہ غور کریں. تو آپ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ از خود آپ سیکھ لیں گے. اس وقت میں ذرا چند اصول و قواعد جو ہیں وہ لیتا ہوں، اور اس میں ایک خاص جو حروف تہجی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں بعض ایسے حروف تہجی موجود ہیں
جو تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ایک آواز دیتے ہیں. انگریزی میں تو بالکل صورت مختلف ہے نا. اس میں تو ہم نے ایک آواز نکالنی ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ 2 بعض دفعہ 3 حروف ملا کے ایک آواز نکالتے ہیں اور اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. مثلا ہم نے شین کی آواز اگر نکالنی ہے انگریزی میں تو SH سے بھی ہم شین کی آواز نکال سکتے ہیں. TION شن، یعنی TI اور O کو ملا کے شین کی آواز نکال رہے ہیں، حالانکہ حروف میں اس آواز کا دور دور تک کوئی تاثر نہیں ہے. پھر CE اوشن، OCEAN اوشن سے ہم آواز نکال رہے ہیں. تو یہ انگریزی میں جو صورتحال ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے. اردو میں کمال یہ ہے کہ ایک آواز کے لیے ایک حرف مخصوص ہے، لیکن بعض دفعہ ایک آواز کے لیے ایک سے زیادہ حروف جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور ملتی جلتی آوازیں جو ہیں ان سے ہم نکال سکتے ہیں. اگرچہ وہ جب لفظ میں آتے ہیں تو معنی کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، معنی مختلف ہوتے ہیں، لیکن آواز جو ہے، کیونکہ حرف جو ہے نا وہ آواز کے سہارے چلتا ہے اور آواز جو ہے اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے. مثلا ہم نے آ کی آواز نکالنی ہے تو اس کے لیے 3 حروف ہیں، الف ہے، عین اور حمزہ. ان تینوں حروف سے ہم ایک آواز آ کی نکال سکتے ہیں. اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. ایک بچہ جو ہے انگلش میڈیم جو ہے وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لفظ جو ہے وہ الف سے لکھنا ہوتا ہے وہ انہوں نے عین سے لکھا ہوتا ہے، یا بعض اوقات حمزہ جو ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو انہیں آواز کی تو پہچان ہے لیکن فلاں معنی کے لیے جو لفظ مقرر ہے اس میں کون سا ان میں سے حرف آئے گا اس سے وہ واقف ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی تعلیم ایجوکیشن سے ہے، آپ میں سے کئی اساتذہ ہیں، تو آپ کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. ان حروف کو ہم کہتے ہیں متشابہ الصوت حروف، کہ جن کی آوازیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں اور معنی جو ہیں ان کے مختلف ہیں. تو آوازوں کی مماثلت کی بنیاد پر انہیں احاطہ تحریر میں جب ہم لاتے ہیں تو پھر املا میں غلطی ہو جاتی ہے. ایسے حروف کو 7 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آپ کے حروف تہجی میں سے ہیں. پہلی قسم الف، عین اور حمزہ. دوسری تے، توئے، یہ دونوں ایک آواز دے رہے ہیں. تیسرے ہے حلوے والی اور ہے ہوا والی، گول ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سے، سین، سواد، ایک آواز ہے اور اس کے لیے 3 حروف. پانچواں زال، زے، زواد، زوئے، ایک آواز کے لیے 4 حروف. چھٹے نمبر پہ قاف، کاف کینچی والا اور دوسرا کاف کتاب والا. دونوں کی آواز ایک ہے لیکن ادائیگی میں فرق ہے اور جو جہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں معنی میں فرق آ جائے گا. اس کے بعد 7واں جو عام طور پہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک حرف ہے یہ، یعنی رے کے اوپر 3 نقطے، یہ بولا جاتا ہے. یہ نہ زے ہے نہ یہ ہے بلکہ یہ، اس کی آواز ہے یہ، یالا باری. اور دوسرا یہ، یعنی ایک بہت معمولی سا آواز کا فرق ہے ان دونوں میں. تو یہ 7 اقسام ہیں. اب اس میں آپ دیکھ لیں، پہلی قسم میں نے بتایا الف، الف سے علم، دکھ جسے کہتے ہیں، غم،
اور دوسرا عین سے علم، اس کا مطلب ہے جھنڈا. الف سے عمل، الف میم لام عمل، اس کا مطلب ہے امید. اور عین میم لام ہوگا عمل، اس کا مطلب ہے کام. اسی طرح ارض جو ہے الف سے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے زمین، اور عین سے ہے تو اس کا مطلب ہے گزارش کرنا. اس کے بعد ہے حمزہ. فاعل، عین سے فاعل کام کرنے والا، اور اگر حمزہ سے فاعل لکھیں گے تو اس سے مراد وہ کور ہے جسے آپ فائل، جس میں آپ اپنے کاغذات رکھتے ہیں، وہ فائل ہے. تو یہ تینوں الف عین حمزہ، ان تینوں کا ڈفرینس جو ہے وہ اس میں آ گیا. اسی طرح عین اور حمزہ کا ایک ہے معجل، میم عین جیم لام معجل، اس کا مطلب ہے فوراً کسی کام کو فوراً انجام دینا. اور دوسرا میم حمزہ واو جیم لام معجل، اس کا مطلب ہے مہلت دیا گیا، جس کو مہلت دی جائے اس کو حمزہ کے ساتھ معجل کہتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو تے اور توئے کی. اب اس میں آواز ایک ہے لیکن لفظوں کے معنی میں فرق ہے. طارق آپ کہیں گے تے سے اگر لکھیں گے اس کا مطلب ہے چھوڑنے والا، اور طارق توئے سے اگر آپ لکھیں گے، بلکہ اس میں کاف اور کاف کا بھی فرق آ گیا. طارق میں کاف آئے گا کتاب والا، اور طارق میں توئے ایک تو تبدیل ہو گیا تے کی جگہ، اور دوسرے کاف جو ہے وہ کینچی والا، نقطوں والا کاف. اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ. پھر ایک لفظ ہے تابع، تے الف بے عین، اس کا مطلب ہے کسی کے ماتحت. اور توئے کے ساتھ آپ تابع لکھیں گے اس کا مطلب ہے چھاپنے والا، پرنٹر. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ ہے اور ہے کی. ہے حلوے والی اور دوسری ہے گول ہے. اس میں ایک لفظ ہے حامی، ہے حلوے والی، اس سے مراد ہے حمایت کرنے والا، اور دوسری آپ گول ہے سے حامی لکھیں گے اس کا مطلب ہے اقرار کرنا. اسی طرح ہلکا ہے حلوے والی سے ہلکا لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دائرہ، اور دوسرا ہلکا تو اس کا مطلب ہے بہت لائٹ، کم وزن والا. چوتھے نمبر پہ کثرت یعنی سے کی آواز. کاف سے کثرت، اس کا مطلب ہے زیادہ. کاف سین کے ساتھ کثرت ہوگی، اس کا مطلب ہے ورزش کرنا. اور اس کے بعد حسین، سین کے ساتھ حسین ہوگا خوبصورت، سواد کے ساتھ حسین ہوگا تو محفوظ. تو یہ رسد ہے لفظ ایک، سین کے ساتھ رسد ہے تو اس کا مطلب ہے راشن، اور رسد سواد کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا. اجرام فلکی کا جو نظام ہے اس کو بھی رے سواد رسد گاہ، جس سے اجرام فلکی کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے زے، زال، زواد، زوئے، 4 حروف. زے، زواد، زال، زوئے. اب اس میں نذیر لفظ ہے. نذیر زال سے ہے ڈرانے والا، نذیر زوئے سے ہے اس کا مطلب ہے مثال. آذر زال سے اگر ہے اس کا مطلب ہے چنگاری. آذر زے سے ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا، اگرچہ مشرک تھے لیکن ان کے والد کی حیثیت سے تو احترام واجب ہے نا. اس کے بعد غیظ زواد کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے ناقص، اور غیظ زوئے کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے غصہ. زن زوئے کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے گمان، اور زے کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے عورت، زن. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ نقطہ کاف اور کاف کا فرق. نقطہ کاف اگر کاف والے کے ساتھ ہے، یعنی جو نقطوں کے ساتھ جو ہے کاف اس میں ہے تو اس کا مطلب ہے بندی، صفر، نقطہ. اور دوسرا نقطہ باریکی، کسی بات کی تہہ تک پہنچنا. اسی طرح قمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں اگر کاف نقطوں والے سے ہے. قمر کاف کتاب والے سے ہے تو اس کا مطلب ہے قمر آپ کی پشت. اس کے بعد ساتواں جو ہے جس میں یہ اور یہ کا فرق.
اب یہ سے جو ہے نا، یہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بہت استعمال ہوتا ہے۔ اجدر، اژدہے کو کہتے ہیں۔ پج مردہ، یہ 3 نقطوں والا رے زے جو ہے یہ کہتے ہیں جس کو پج مردہ۔ یالا باری، یاج خائی بےہودگی، یاج خائی۔ یرف یعنی گہرا، امیق یولیدگی پریشانی، یولیدہ الجھا ہوا، یولیدہ جو یا یولیدہ منہ بکھرے ہوئے بال، یولیدہ حال پریشاں حال۔ تو یہ اب الفا مجدہ خوشخبری، مجا پلک، مژگاں پلکیں، نژاد نسل کے حوالے سے۔ تو اب یہ حروف، میں نے آج حروف متشابہات جو ہیں، متشابہ الصوت حروف جو ہیں ان کا میں نے ذکر کیا، اور اس کو ایک ابتدائی سبق سمجھ لیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ بھی اس کو مزید اس کی توسیع کی جائے گی، اور مزید اس کے جو اصول و قواعد ہیں ان پہ غور کیا جائے گا، اور ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ بہرحال اس پہ میرے لیکچر کو پھر ایک دفعہ سنیں اور اس پہ غور کریں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے املا جو ہے وہ 3 طریقوں سے املا جو ہے وہ اس کا وجود بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی خاص لفظ کے لیے جو حروف مخصوص ہیں وہ لفظ انہی حروف کی مدد سے لکھا گیا ہو، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حروف کو باہم ملانے کے لیے جو اصول ہیں ان کی پابندی کی گئی ہو، یعنی ان کے جو جوڑ ہیں اور شوشے اور پیوند کاری جو ہے وہ درست ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ حسب ضرورت ہر لفظ کے حروف جو ہیں ان پر اعراب، یعنی زبر، زیر، پیش، تشدید اور تنوین وغیرہ کے نشانات ہونے چاہیے۔ تو اس پہ میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات اس کی وضاحت ضروری تھی، وہ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ جی آپ نے ایک لیکچر میں کہا کہ مطبوعہ مسودہ ہوتا ہے، ایک غیر مطبوعہ ہوتا ہے، پھر ایک مسودہ جو ہے وہ غیر مطبوعہ غیر مدون ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مطبوعہ مدون۔ ٹھیک ہے، یہ کیا فرق ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت چونکہ زیادہ ہو گیا تو میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جو میرا لیکچر ہوگا اس میں آغاز ہی میں اس استفسار پہ میں بات کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اہم بات بڑی آپ کے لیے دلچسپی کی بھی ہوگی کہ حروف کا چونکہ ذکر ہوا تو میں علم العادات کا بھی ذکر کروں گا۔ آپ اپنا جو لکی نمبر ہے وہ کس طرح سے اپنے نام سے نکال سکتے ہیں، اور جتنے حروف تہجی ہیں ان میں سے ہر جو حرف ہے اس کی قیمت ہے، تو اس قیمت کے حوالے سے ان کا تعین ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے وہ قیمت ہم ملا کے اسی سے تاریخ بھی نکالی جاتی ہے، جو اشعار کہے جاتے ہیں کہتے ہیں تاریخ اس میں کہی گئی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی یہ علم استعمال ہوتا ہے، علم العادات۔ اور پھر یہ ہے کہ 8 جوڑے ہیں یا 8 الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم پوری جو آپ کے حروف تہجی ہیں ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ابجد ہے، دوسرا حوض ہے، تیسرا حتی ہے، چوتھا کلمن ہے، اور 5واں جو ہے وہ صافس ہے، پھر کرشت ہے، پھر سخز ہے، پھر زغ یہ ہے۔ یہ 8 ہیں جن میں تمام آپ کے حروف تہجی جو ہیں وہ سما گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجئے کہ آپ کو جو اسباق دیے جاتے ہیں، جو یہ لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو تفصیل سے آپ مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد اسائنمنٹس جو ہیں وہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ تدوین کے حوالے سے ایک آپ کو میں کام دینا چاہتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سوال لکھیے تدوین سے کیا مراد ہے،
اور تدوین کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اس موضوع پر آپ نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، اور اسے 2 ہفتے کا وقت آپ کو دیتا ہوں، 2 ہفتے کے دوران میں آپ نے اسے پیش کرنا ہے۔